الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت ليس منه الفوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيم تموتون وفيم تحشرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان.
عمارت ایک مٹی کا مکان، اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں، موت کی پرزور آدھی جسم سے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی۔ یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پر ہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا، ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ اولاد روشن پڑھ لو۔ جنہاں پچھلے حضرات نے درود شریف پڑھے، یہ درمیان والا فاصلہ ختم کر کے ذرا اگا تشریف کے نام تاکہ معلوم تھی وے بھی یہ لوگ آپس جنہاں دا اتفاق ہے ایویں لگدا بیٹھے بھی جویں انہاں سائیڈ والیاں دا انہاں نال کوئی خیم۔ میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اج دا یہ پروگرام عزیز محترم جناب نور عالم خان صاحب دی وفات حسرت آیات دی تعزیت اور ایصال ثواب دی خاطر منعقد کیتا گئے۔ تو سب سے پہلے میں دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی محترم خان صاحب کو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماوے۔ اللہ تو دعائے کہ رب کائنات انہوں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماوے۔ آمین آخر نال دعا قبول تھی دیئے۔ اگر ایک تولے دی توری زبان حل پوسی تا مرحوم دے درجات رب لم یزل بلند فرما لے سر، جنہ دل آہدے ذرا زور نال آمین آکھے۔ مالک کائنات تو ایک دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
مرحوم دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرماویں. اور اللہ تو دعائے کہ اللہ ہر مومن مسلمان دا خاتمہ بالخیر فرماویں تے مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرماویں. دوستو اے جس زندگی دے اتے تساں تے میں مان کرے دے ودے آئے میرے اللہ دا فیصلہ ہے کہ اس زندگی دے ساں گنوے ہن عددی ہن شمار کیتے ہوئے ہن. انہاں دے اتے نہ ڈاکٹراں دا اختیار ہے نہ مولویاں دا اختیار ہے نہ پیراں دا اختیار ہے نہ ذاکراں دا اختیار ہے نہ خانہ تے سرداراں دا اختیار ہے نہ کئی غریب و امیر دا اختیار ہے. اگر انہاں سہواں دے اتے اختیار ہے تو ایک میرے اللہ. حدیث پاک دے اندر آندے اجل تساں تے میں اماں دے پیٹ دے اندر ہوندے ہیں اللہ پاک فرشتے کو بھیجیں دے اکتب رزقہ اکتب نفسہ اکتب عملہ. اے میرا فرشتہ ای بندے دے ساہ لکھ چھوڑ ای بندے دا مقررات مقدرہ رزق لکھ چھوڑ اس بندے دے اعمال لکھ چھوڑ. بندہ اجن اما دے پیٹ والے جہان وچوں اس دنیا والے جہان تے نہیں آیا تے اون دے ساہ پہلے کول اللہ دے ہاں لکھی جائے. اس واسطے تساں میں جڑی یہ سوچ گھن کے ودے ہیں کہ یہاں حالے 40 سال گزرن حالی 50 گزرن ہاڑی بلا وقت پائے اچھا کھاندے پیندے لوگ ہیں اور ہر شہدی فراوان ہوئے خیرے ڈٹھی ویسی بڑی زندگی پائیے بڑا ٹائم پائے بڑا وقت پائے. اللہ فرمائے دے آؤ دیکھو عبرت حاصل کرو. صبح گھر تو چلے لیکن شام تو پہلے واپس بولو تے صحیح نہیں آیا. ویدہ ہر روز ہی ہاں ہر دن ویدہ ہاں سال ہاں سال تو ویدہ ہاں. نہ وہ کو علم ہے نہ گھر والیاں کو علم ہاں نہ اور کہیں کو خبر ہے کہ اج دن اس دے ساہ مک گئے اندہ رزق مقررہ مک گئے اندے اعمال مک گئے. سب تو سہنی بات اے ہے کہ اللہ نے صبح دی نماز با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا نے فرمایا یعتبر بالخواتین کہ ہمیشہ اعتبار خاتمے دا ہونے. اگر خاتمہ اچھا ہے خاتمہ چنگا ہے خاتمہ نیک ہے تو اگوں دیا ساری منزلہ آسان ہے. اگر خاتمہ اچھا نہیں ہے کیوں؟ میں حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان سنائیں جو میرے آقا نے فرمایا فیم تموتون وفیم تحشرون. اے لوگو جن حال دے اندر موت سی اس حال دے اندر بندے کو اٹھایا ویسی
اگر کلمہ پڑھ دے موت آئیے، کلمہ پڑھدا اٹھی سی، نماز پڑھ دے موت آئیے، نماز پڑھدا اٹھی سی، ذکر اللہ کریں دے موت آئیے، ذکر اذکار کریں دا اٹھی سی، اور اگر تسبیحات کریں دے موت آئیے، تسبیحات کریں دا اٹھی سی، اور اگر شراب تے موت آئیے، جوئے تے موت آئیے، زنا کے موت آئیے، بدکاری تے موت آئیے، خرافات دے اندر موت آئیے، لہو لعب دے اندر موت آئیے، میرے آقا نے فرمایا اس حال دے اندر بندہ اٹھی سی، حکے دے موت آئیے، نشہ کرے دے موت آئیے، اللہ تے اودے حبیب نے ایسی موت کو لو پناہ منگل دا حکم فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، زندگیاں گزر گئیاں، مولویاں دیا تبلیغ کریں دے ہوئے، واز کریں دے ہوئے، تقریراں کریں دیا ہویاں، اور توڑا بھی عرصہ گزر گئے سنتیاں ہویاں، رسمن تشریف گھننا دے وے، مولوی دی گال ذہن دے اندر نیوے بلے دے، ہاں بیاں کیا کروں، اے مولوی ایسے ہیں، مولوی ایسے ہیں، مولوی ایسے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مولوی بے شک کیسے ہوئے جیسے ہوئے توڑے جائے انسان، مولوی دے اتے بے شک اعتراض کر سکتے ہو، لیکن مولوی دی زبانی چوں جڑی گال نکل دی پئیے او گال تے توجہ تے غور کرنا چاہیے، کیونکہ او گال یا اللہ دی ہے یا انہیں پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دی ہے۔ یہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ جی بھائی، بے شک مولوی دی حیثیت نہ ہوئے طور نفسی، کیونکہ اصل لوگوں نے زندگی اس عالم دے اندر گزاری ہے کہ مولوی بیچارہ ہی سارے دروں تو روٹیاں منگدا ہویا نظر آندے، مولوی سرکاری طور تے چوتھا کمی نظر آندے، اس واسطے وہ دی گال بندہ کوئی گھنن واسطے تیار نہیں، ہمیشہ بندہ وہ دی گال گھن دے جیندیا ذہن دے اندر کچھ اہمیت ہوئے، عظمت ہوئے، عزت ہوئے۔ انگریز لانتی 200 سال سارے کٹھے جو گزارے نا، انہیں مسٹر مولا دی ایک ایسی تفریق پیدا کی تھی، کیونکہ وہ کوئی تھو کڈھن والے، اتھو بسترا بوریا گول کرامن والے کوئی خان چودھری ملک نہ ہن، وہ یہ مولوی ہن جنہوں کو انہیں ہزاروں دے حساب تے پھانسی گھاٹ لوایا، کالے پانی بھیجیا، بوریاں بند کر کے اتے کتے چھوڑ دیتے، اتنے تعداد پھانسیاں تے لٹکایا کہ انہوں نے کوئی پھانسی گھاٹ ختم ہو گئے۔ لیکن علماء دین نے، مولویہ نے اپنی جان دی پرواہ کیتے بغیر یہ ساریاں قربانیاں دیتیاں تے اس منحوس کو اس پاک سرزمین تو کڈیا۔ وہ اس واسطے انہیں کوشش کی تھی کہ لوگ دین کو دور کی میں تھی سن، وہ کیا جڑے دین دسامن والے ہیں پہلے انہاں دی نفرت، انہاں دی اہانت انہاں دے دلیں پیدا کرو، ملا نہیں کا انکار دے، ملا یہ، ملا وہ، ملا فلاں، اصل صرف مولوی کو رکھے ختم واسطے، درود واسطے، بس دعا واسطے، اس تو علاوہ مولوی داسا اور کوئی کم سمجھیا نہیں۔ تو میں اس واسطے آدھا پیا مولوی دی بے شک عزت کرو یا نہ کرو، مولوی کو جیوے دیکھو، لیکن یہ گال تے ضرور غور کیتا کرو، مولوی کوئی بھی ہے، کسے بھی مسلک دا ہے، وہ جڑی گال کرے نہ کھڑے، وہ گال یا اللہ دے قرآن دی ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا نے فرمایا کہ زندگی جنحال دے اتے گزر سی،
اگر زندگی اچھے اعمال کرے دے گزر دیئے تو دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت دی کھیتی بڑھ بننی ہے۔ آخرت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جڑی آسمانہ تے بڑھنی ہے، آخرت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جڑی اگھاں قبر دے اندر بن کے بڑھنی ہے، آخرت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جڑی کعبہ جہان دے اندر بن کے بڑھنی ہے، بلکہ میرے دوستو، میرے بزرگو، یہ آخرت اسے دنیا دے اندر بڑھنی ہے، آخرت اسے دنیا دے نال اچھی ہونی ہے۔ اسا تسا ملتے ہیں ایک بے کو دعا کریں آئے، اللہ شلا آخرت چنگی کری، اللہ شلا خاتمہ چنگا کری، اللہ شلا خاتمہ ایمان تے کری۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، آخرت بھی چنگی ہو سی، خاتمہ ہونا چنگا ہو سی جنہیں دنیا دے اعمال چنگے ہو سن۔ اگر دنیا دے اعمال چنگے نہیں ہیں، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، صدقات نہیں ہیں، اخلاقیات اچھے نہیں ہیں، رہن سہن اچھا نہیں ہے، معاشرت اچھی نہیں ہے، ہمسائے نال سلوک اچھا نہیں ہے، بننے سمندری نال اچھا سلوک نہیں ہے۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، قطعاً کوئی بندہ یہ امید نہ رکھے جو میرا خاتمہ چنگا تھی سی، نہیں سمجھ آ رہی، تلے دا گھٹ بیٹھے، امید رکھی بیٹھے جو خاتمہ چنگا تھی سی، ہمسائے دی عزت ہی کو محفوظ نہیں، امید رکھی بیٹھے جو خاتمہ ایمان تے تھی سی، خاتمہ چنگا تھی سی، ہمسائے کو کہیں پوچھیا نہیں تیرے گھر دے اندر کھاون کو کوئی شے ہے یا کہ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایمان نال دسو، اج تو 25-30 سال پہلے یہ کچھ رواج ہو رہا جو بندہ ہمسائے دی خیر خیریت کچھ گن رہا، اج یہ کرونا آئے، یہ مصیبت آئیں، کہیں کہیں بندے نے نال والے کو پوچھے جو خیر نال کیویں گزر دی پئی ہے، اللہ تے چاہو پوچھے ہیں نہیں۔ اجل کچھ دیہاتاں وچ تھوڑی بہو اے رمق باقی ہے، وڈے شہراں دے وڈیاں کالونیاں دے وچ تا نال دا ہمسایا دوجے کو جاندا ہی نہیں ہے بھئی تھا کون راندا پے، کون ہی تھا بیٹھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گالی بظاہر چھوٹیاں لگ دیاں، گھر والیاں کو آکھے نے گوشت جو پکاؤ بھونی اتنی دیر نہ دیو جو مطلب ان دی خوشبو ہمسائے دے گھراں تک ونجے تے ان دے گھر دے اندر گوشت کھاون دی توفیق نہ ہوئے تے ان دی آہ نکلے۔ یہ حضور دی تعلیمات ہی چیش ہے۔ اساں کرے سوچ بکرے بھون بھون کھاندے پہ غریب دی کئی بات پوچھی، گزر تے اودی وجنی ہے۔ ایک بادشاہ شکار تے گیا، شکار وغیرہ منونے، نان بائی جڑا ہاولند نال روٹیاں پکاون والا، تندور ابالیا، روٹیاں پکائیاں، گوشت بھنیا، ایک کھا پی کے سرد علاقہ ہا، سمور ایک جانور ہے، ان دی کھل دیا چادراں بڑیاں ہوئیاں ہن، پا کے سم گئے، اتو برف ڈھاوے تادوی دھون نکلے، وہ جڑا غریب ہا نان بائی وہ کو کہنا پوچھیا، بیٹھا اس سجے کھبے انتظار کریں دا، اخیر انہیں کیتا ہولے ہولے تندور دی بھا بجھائی، جلے گرمائش اتنی رہی کہ جسم سہ سکے اون دے وچ وڑ گیا، نندر آ گئی جیویں کیویں، سویرے جو وجہ لوگ اٹھے، خیال آیا وہ یار رات بارش دی طرح ای برف بسدی رہی ہے، اون دا تحال پوچھو پتہ نہیں جیندہ ہے مر گئے، ونجن وہ بھی اٹھا بیٹھے، اب عائشہ پوچھا حال کیویں گزری ہے؟
وہاں کے بادشاہ سلامت ترا در سمور بگزشت مرا در تنور بگزشت. گزر تیری بھی گئی ہے گزر میری بھی گئی ہے، تیری سمور اچ گزری ہے ساری تنور اچ گزر گئی. دوستو گزرتے ہر کہہ دی وجہ بے بحثیت تمہارے علاقہ یہ خطیب ہو من دے یہ گزارش کرے سارے اخلاقیات دا پہلو سارے اندر ختم ہو چکے. یہ منہ دکھاون واسطے آوے دے ہیں، ورنہ اصل چیز جو ہے یہ تسا نہ رکھے قل خانی. یہ ہوئے نا کتا میں دے بہ ہے قل خانی. قل عربی دا لفظ ہے، قل کیڑی زبان دا لفظ ہے؟ عربی دا. خاندن خانی اے فارسی دا لفظ ہے. ادھا معنی تھی دے پڑھنا. کیا معنی تھی دے؟ پڑھنا. قل بمعنی بھی کہو، خانی پڑھو. کیا پڑھنا ہے؟ اللہ دا قرآن پڑھنا ہا، درود شریف پڑھنا ہا. وہ مولوی شودے کو 6 باری آکھنا پو دے درود شریف پڑھو، یعنی ساری زبان تھک دیئے. جو آسان درود شریف بھی مولوی دے یعنی مولوی چاہیدہ تھا ہاں بھئی آپ پڑھوں آ ٹھیک ہے نا. پڑھن ویلے چند مولوی بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، طالب بھی ہیں. گھر والیاں نے چپ تھی گئے. آج میرے الفاظ ذرا سخت ہیں. گھر والیاں نے نہیں پڑھیا، اعزاء اقارب نے نہیں پڑھیا، جنہاں دا زیادہ حق ہا کرایت مولوی بلائن طالب بلائن. ایمان نہ دسو جس درد نال گھر والا پڑھے ہا کرایہ والا پڑھ سی؟ بولو. فارمیلٹی ادا کیتی ہے. حالانکہ کل خانی دا معنی بھی جو آ کہ تھا آ کے آؤ پڑھو، اللہ دا قرآن پڑھو، درود شریف پڑھو، ذکر کرو، تسبیحات کرو. باوجود آکھن دے تاں بھی ساکو توفیق نہیں ہے. جے چھیکڑ دے مولوی پڑھویں دا بھی ہے، آکھ دے بھی میاں اول آخر درود شریف پڑھائے، سورہ فاتحہ پڑھائے اور 3 دفعہ قل شریف پڑھائے. وہ بھی ایسا ایمیں پڑھتے ہیں بھی ہیک بندے جن ہولے ہولے میں آکھیا ہوں دے مولوی جو کچھ حاضر وہ سارا مجمع. کیا ہر بندے دی سپیڈ برابر ہوں دی؟ یہ ہوں کھلن دی گال نہیں ہے. یہ بندے کھلن لگ گئے، یہ رومن دی گال ہے، یہ افسوس دی گال ہے. بھئی گھنٹہ قیمتی تساں بیٹھے وے تے ٹردے ویلے اپنے دوست کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے عزیز کو، اپنے قریبی کو دعا دے 2 جملے بھی نہیں دے سکے. وہ ثواب بھی تساں نہیں پہنچا سکے تو تہاڈے آون دا کوئی فائدہ. لیکن ہوں اگر یہ گال میں کریں دا بیٹھا اٹھی کے ٹوٹ دے مولی آج کو مرچا کھا دی بیٹھا، پتہ نہیں آج مولی خیر ہے کیا تھیا بیٹھا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ پند و نصاحت کرنا، یہ نصیحت کرنا، یہ سارا فرض ہے. اصل لڑاون والے نہیں، وہ مولوی نہیں جڑا لڑاوے، جڑا کا فرقہ فاریت پھیلاوے، جڑا نو کٹھے بہن والے ہمسائیاں کو تفریق پیدا کر کے تے جھگڑا پیدا کرے، وہ مولوی نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے محبتاں پیش کی تھیں، میرے آقا نے اخلاقیات پیش کی تھیں، لوگوں کو جوڑے آپس دے اندر محبت پیدا کی تھی. میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ مسجد جو بنائی گئی ہے اس واسطے کہ دے اندر با جماعت نماز پڑھو،
جب با جماعت نماز واسطے اکٹھے تھی سو ایک بے دی خیر خریت پوچھ سو مل سو جڑ سو حال احوال کرے سو اگر ایک بندہ جڑا ہمیشہ مسجد دے اندر آگا اج دو ٹائم جماعت دے اندر نہیں آگا خبر گیری رکھ سو پتہ کرے سو خیر ہے یار فلاں نہیں آیا فلاں نہیں آیا پتہ نہیں بیمار ہے پتہ نہیں تکلیف دے اندر ہے جمعہ والی دیوار رکھی گئی ہے جو جامع مسجد دے اندر ادا کرو تاکہ جڑے وسطی دے لوگ قریب دے لوگ نزدیک دے لوگ وہ سارے اکٹھے ہو کے ایک امام دے پچھو نماز ادا کر کے جمعہ دے بعد ایک بے کو گلے ملن محبت پیدا تھی وے اخلاق زیادہ بدھے ایک بے دی خیر خریت پیدا تھی وے او میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ تے دنیا ہے جب آخرت دے اندر دن قیامت دے ہونے اللہ تبارک و تعالی دا قرآن ادا کھلے جنتی لوگ جنت چلے وے سن اور وقت جنت دے اندر ایمیں حکمہ دنال ملاقاتاں وصل جی میں جامع مسجد دے اندر ہوئی ہائی جی میں پنجگانہ نماز پڑھن والی مسجد دے اندر ہویا ہن اتھا جلے وقت کوئی سنگتی نظر نہ آسی کوئی ملن والا نظر نہ آسی کوئی وسطی والا محلے والا نظر نہ آسی اللہ دا قرآن دے کہ فی جنات یتساءلون و جنت دے اندر یہ لوگ سوال کرے سن ایک بے کلو پوچھ سن یار فلانا سنگتی آسانا فلانا محلے دار آسانا فلانا قریبی آسانا جے جنتی جھوڑیا تے نظر آوے ہاں اج نہیں پیا نظر آنگا اللہ کو آکسن اللہ سارا رشتہ دار ہے سارا سنگتی ہے سارا قریبی ہے ساری ملاقات تے کرواؤ اللہ پاک فرمے سن او تے جناب اتھا نہیں ہے جہنم دے اندر ہے اللہ تے وعدہ کیتا ہے جنتی جڑی خواہش کرے سن او خواہش پوری کیتی ویسی اللہ ساری خواہش ہے میرا فلان سنگتی فلان رشتہ دار فلان عزیز او دنال ملاقات ہوئے اللہ فرمے سی ہوتے مجرم بن گئے اللہ مجرم دی تے ملاقات ہو دیئے نا جیل تے وینے آئے او جیلر بھی ملاقات کر وینن تو تے اللہ سے اللہ پاک وقت فرمینے کہ فی جنات یتسالون عن المجرمین اللہ پاک والین مجرمان دے نال جلے ملاقات کروے سن اے پوچھ سن انہا قول عن المجرمین ما سلککم فی سقر اے لوگوں تو کو جہنم دے اندر کیڑی شاید گھن رہی ہے کیڑی چیز گھن رہی ہے اتھا تک کٹھے رہنے آسے کٹھے وستے آسے ہکو علاقہ آئی اور سب تو پہلا جواب جوڑے سن جہنم اچ کھڑے تھی کہ اللہ دا قرآن آدھا پہ اکسل قالوا لم نکن من المصلین سکو جہنم عمر دی پہلی وجہ اے ہے جو آسان نماز نہ سے پڑھ دے قالوا لم نکن من المصلین آسان نماز نہ سے پڑھ دے یہی وجہ کر کے اساں کتھا آئے کھڑے ہیں یہ میں نہیں آکھرے آئے اللہ دا قرآن آدھا یہ قرآن اللہ تواری میری ہدایت واسطے نازل فرمائے جی میں بازاروں فریج گن دے نا ٹیلی ویژن گن دے وہ نال ہی کتاب چاہ دے دن پمفلٹ دے دن بھئی این دے مطابق ہی کچھ چلا ہے میں چلے سو تا ٹھیک راسی اگر این دے مطابق نہ چلے سو تا اے جنابے والا ٹھیک نہ راسی خراب تھی ویسی اللہ تو کو میں کو جو دنیا تے بھیجے نال ایک کتاب بھیجیے کہ اگر این دے مطابق زندگی گزرے سو تا ٹھیک نہ سو اگر این دے مطابق زندگی نہ گزرے سو تا تمہارے حالات ٹھیک بولو نہ رہ سکتے توجہ نال میرے دوستو سن دے ونجو پہلا جواب یہ سی کہ قالوا لم نکن من المصلین اسد نماز نہ سے پڑھ دے نماز نہ
نہ سے پردے بوجھی گال ولم نکو نطعم المسکین غریب ساڑے بوہے تے آنے مسکین ساڑے بوہے تے آنے اسا انہاں کو کھانا نہ سے کھویں لے خیرات نہ سے دیں لے روٹی نہ سے دیں دے دھکے دے کے ایویں دور بھجا چھڑے لے آسے سن دے بیٹھے بھائی ہو کل کو اللہ دے گو اعتراض نہ کر سکسو جو سا کو پتہ کائے نہ ہا قرآن لسیدہ کھڑے جہنم ونجن دی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غریب کو کھانا نہیں دے ایک حدیث پاک کی چایا کھڑے اللہ پاک دن قیامت دے ایک بندے کو سرے سے بندہ آوے سی اللہ پاک فرمے سے میاں میں تے کو رزق دیتا ہم مال دیتا ہم فلاں ٹائم میں تیرے کو روٹی منگی ہے میں کو روٹی نہیں دیتی اللہ تو اتنا بڑا خالق مالک کبریا احکم الحاکمین تے کو روٹی دی تو سارے جہان کو کھمامن والا تے کو روٹی دی کرن ضرورت ہے تے کرن میرے کل منگیے اللہ پاک فرمے سن او فلاں ٹائم یاد کر میرا ایک مسکین ایک غریب ایک درویش ایک فقیر تیرے بوہے تے آیا ہا تے کھانا منگیا ہا سی تے ان کو کھانا نہ کھوایا اگر تو ان کو کھانا کھوامے ہا جا تو گویا میں اللہ کو کھانا کھوامے ہا یہ فرمان رسول ہے اللہ اکسی اگر وہ غریب کو کھانا کھوامے ہا کہ کو کھانا کھوامے ہا اللہ کو کھانا کھوامے میں پانی دے متعلق اللہ پاک فرمے سے میں پیاسا ہم تیرے کول پانی منگیا ہم تائیں نہیں پلایا اللہ تو پانی سارے جہان کو دیون والا فرمایا ایک فقیر آیا ہے درویش آیا ہے وہ پانی منگیا ہا تائیں پانی نہ دیتا تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں آخری گل کر رہا ہوں مجھے وجہ جہنمین سے سن ولم نکو نطعم المسکین اسا مسکینہ کو کھانا نہ سے کھویں دے غریبوں دا خیال نہ سے رکھیں دے ہی وجہ کر کے جہنم دے اندر آئے کھڑے گئے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِزِينَ اسا انہاں مذاق کرن والیاں دے نال ٹھٹھے کرن والیاں دے نال مخول کرن والیاں دے نال بلکہ مخول کرن لیا سے غریبوں دا مذاق کرن دیا سے انہاں دے سروں تو پردے لفا کے تے اسا ہس دیا سے کھیت دیا سے غلق پوڑا کرن دیا سے مذاق کرن دیا سے انہاں دی غربت تے کھل دیا سے ٹھٹھا تے مخول کرن دیا سے فرمایا اس مذاق دی وجہ کر کے اس ٹھٹھے تے مخول دی وجہ کر کے اللہ پاک نے سکو اس مقام دے ہوتے بھیج دیتے تریجی وجہ چوتھی وجہ یہ ہے فرمایا وجلے مولوی لوگ دین والے لوگ عقل والے لوگ ایمان والے لوگ سکو آکے ڈرے نے ہنڈسے نیال جمعیاں اے کم نہ کرو اے کم کرو اے اچھا کم ہے اے اچھا نہیں ہے اے نہ کرو اے نہ کرو آخر مرنے قیامت آمنی ہے قبر آمنی ہے حشر آمنے اللہ دے حضور پیش تھی بڑے اسمل جواب دے اندر انہوں کو جھٹ لے لیا سے قرآن آدھا کھڑے وقت اکسل وَقُلْنَا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اسا دن قیامت کو جھٹ لے لیا سے قیامت دنی دا انکار کریں لیا سے اور میاں کئی مرنے کئی خبری چونجنے کئی آخرت نٹھیے فرمائے یوم الدین دا انکار کریں دیا سے حتیٰ اتان الیقین حتیٰ کہ یقینی طور تے آج وہ دمار آ گئے وہ وقت آ گئے وہ ٹائم آ گئے اسا اپنے کیتے دے انجام کو پہنچے کھڑے گئے ہن کیا حال ہے کیا حال ہے فرمایا وقت اکسن فما تنفعهم شفاعت الشافعین دنیا تے سفارش نال کم چلا گندیا سے سفارش نال کم چلا گندیا سے رشوت نال کم چلا گندیا سے فما تنفعهم اج نہیں نفع دے دی پیسہ کو شفاعت الشافعین کہ شفیع دی سفارش نہ مولوی کم ماندا پہ نہ پیر کم ماندا
پے، نہ وڈیرا کم آندا پے، نہ اما کم آندی پئی ہے، نہ باپ کم آندا پے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ آج اما جواب دے گئی، بابا جواب دے گئے، پیر جواب دے گئے، وڈیرے جواب دے گئے، ہر کوئی جواب دے گئے، کہہ دی سفارش کم نہیں پئی آندی۔ ایک ہی تھا لکھیا کھڑے بولو نا اللہ دے میں تڑا کھو مولوی آدھا پیا کفایت اللہ آدھا پیا نا نا یہ اللہ دا قرآن آدھا پیا اتھا اگر شفاعت ہی کم آسی سفارش کم آسی تو ایک کا ہستی ہے جیدہ نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میرے آقا دی شفاعت کا معاملی ہے۔ او وقت کیندے کم آسی جڑا متھے لگن دے قابل ہو سی جے حضور دے فرمان کو کرہیں منہ دے اگو رکھیا ہو سی جے سائیں دا فرمان کڈ پیچھو سٹیا ہو سی پرواہ نہ کیتی ہو سی خیال نہ کیتا ہو سی۔ حالانکہ میرے آقا فرمائیں کہ اونی مار جب نبی بھی نفسی نفسی کرے دے کھڑے حسین میں محمد امتی امتی کرے دا فرمایا میں کو اللہ مقام محمود دے ہوتے کھڑا کرے سی میں اتنا طویل سجدہ کرے سا کہ زندگی دے اندر کڑھیں کہنے بھی اتنا طویل سجدہ نہیں کیتا۔ میں اللہ دے گو اتنا روسا کہ کہیں کوئی نہ رویا ہو سی حتیٰ کہ اللہ جڑا اس نوار غیظ و غضب دے اندر ہو سی اتنا غصے دے اندر ہو سی پوچھی لمن الملک اليوم کتھائن خان سردار ملک علامہ مولوی پیر کہیں دا جواب نہ آسی تو اللہ انہی بار اپنی صفت جڑی آکسی وہ آکسی للہ الواحد القہار اج میں قہار دی حکومت فرمایا اتنے غیظ و غضب رومن دے باوجود بھی میرے رومن تے میرا مالک ترس کرے سی وہ آکسی بے کو پیچھے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد کریم ہن سر مبارک اٹھاؤ سل توتا مشفعت شفا جو سوال کرے سو پورا کیتا ویسی جو شفاعت کرے سو وہ شفاعت قبول کیتی ویسی۔ لیکن حضور پر روح صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ پھر جب میں جان حوض کوثر تے واساں لوگ آسن میرے قریب ہون لگ سن جاب بھی من واسطے آسن تے یحال بینی و بینک انہوں نے تے میرے درمیان میں پردہ لٹکا لیتا ویسی پردہ میں عرض کرے سا امتی 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 اللہ میرے امتی ہیں میرے امتی ہیں۔ اللہ پاک فرمائے سے انکا لا تدری ما احدثو بعدک اے میرے محبوب تو کو معلوم نہیں تو ہر دنیا تو برقع وٹاون دے بعد انہاں دے کرتوت کیا ہیں انہاں دے اعمال کیا ہیں یہ کیا کچھ کرے دے رہ گئے ہیں۔ حضور فرمائے پیچھے اللہ پاک جلے میں کو اے آکسی وقت پیچھے میں آکساں سحقاً سحقاً لمن بدل من بعدی دوریے انہاں لوگوں کو دور کرو میرے کول جنہاں میرے بعد میرے احکامات دے اندر تبدیلیاں کی تھی۔ آج اساں من چاہی زندگی گزریں دے ہیں جو سارا دل آکھے ان کو دین چا بڑھیں دے ہیں جو سارا مرضی ساری آکھے ان دے مطابق عمل پیرا ہو کے دین والے کو جھٹ لیں دے ہیں ہائے والے ملا جان دے ہیں تو کو یہ اوہا گالے جڑی قرآن آکھے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِزِينَ کہ اساں مخول کریں دے آسے ٹھٹے کریں دے آسے جی تو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں قرب قیامت ہے زندگی دا پتہ نہیں ہے سویرے اٹھ دے ہیں شام دا پتہ نہیں شام سن دے ہیں سویر دا پتہ نہیں ہے۔ یہ مالک نے ساہ دی ڈور میں ابتدائی چاکھے آئی اپنے حد دے اندر رکھی ہے کہیں دی ملکیت نہیں ہے تو کچھ آخرت دی فکر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟
بولو تو چاہ کرنی چاہیے نا. تو کل خانیات تشریف گنا دے تو کچھ پڑھنا بھی چاہیے کہ بھی مسلک دے ہی وے ایندے نال غرض نہیں ہے. دیکھو نا لوگوں نے اللہ نال اختلاف کیتے، قرآن نال اختلاف کیتے، نبوت نال اختلاف کیتے، صحابہ تے اختلاف کیتے، اہل بیت تے اختلاف کیتے، اولیاء تے اختلاف کیتے، ہر شے تے اختلاف ہے، لیکن موت دے اندر کہیں کوئی اختلاف بولو کسی بھی مسلک دا ہے کہیں کو موت نال اختلاف نہیں ہے. تو یہ سانجھی شے ہے، کوشش کیتا کرو، پڑھیا کرو، ثواب پہنچایا کرو، زندہ لوگوں دا عمل میت کو فائدہ پہنچے دے. اللہ تو حکم کو توفیق نصیب فرماوے. آمین. آکھو چا درود پاک پڑھ کے محبت نال باوا سے بڑا سیدنا زمانے تے کوئی ہمسر میری مولا دا آیا نہیں. زمانے تے کوئی ہمسر میرے آقا دا آیا نہیں ہے. زمانے تے کوئی ہمسر میرے سونے دا آیا نہیں ہے. زمانے تے کوئی ہمسر میرے آقا دا آیا نہیں. دے اقبال وانگوں کہ نبی اقبال پایا نہیں ہے. زمانے تے کوئی ہمسر میرے سونے دا آیا نہیں ہے. اندے نور نبوت نے مزین جگ کیتا سارا. اندے نور نبوت نے مزین جگ کیتا سارا. لکھائت شان پہ دے گئے ملا جسنو جمیوارا. محمد اج تئی در تو کوئی خالی والا آیا نہیں ہے. دے اقبال وانگو کہیں نبی اقبال پایا نہیں. آخری مصرع زور نالک سبحان اللہ. ثنائے مصطفیٰ کہہ تو ادا کی میں ہوئے کم تر. ثنا چیدی خدا کی تھی خود قرآن دے اندر. سوا سیدے کسے نو سناتے رب بلایا نہیں. دے اقبال وانگو کہیں نبی اقبال پایا نہیں. وعلى سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یا اللہ
معاجز ناکارہ نے جو بیان کی تھے، جو تلاوت کلام پاک کی تھی، تمام احباب نے جو ختم قرآن پاک کی تھے، ذکر اذکار کی تھے، تسبیحات کی تھے، درود شریف پڑھے نے، قل شریف پڑھے نے، یا اللہ گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو ذکر اذکار کی تھے، تسبیحات کی تھے، یا اللہ جو صدقہ و خیرات کی تھے نے، اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اولیاء اللہ، بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے، یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب سر عزیز محترم جناب نور عالم خان صاحب کو پہنچا، یا اللہ انہوں دی قبر کو جنت دے باغیں جو ایک باغ بن گئے، یا اللہ انہوں کو کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما، سنہ ربا انہوں دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما، پیارے ربا سریع دعا انہوں دے حق دے اندر قبول اور منظور فرما، اللہ تیرے حبیب نے آکے جتھا 40 بندے اکٹھے ہو کے کہیں واسطے دعا چا کریں تو اس دعا کو رد نہیں کرے گا، اللہ اتھا تے کئی 40 اکٹھے ہو کے دعا کرے دے بیٹھے، اللہ یہ اتنے خاندانہ دے لوگ، اتنے قبیلیاں دے لوگ تیرے حضور ہاتھ اٹھا کے بیٹھے، اللہ سے دے دے ہیں کہ اگر اتنے خاندانہ دے لوگ کہیں دنیاوی حاجت واسطے کہیں دنیا دار دے بوئے دے چل کے لگے ونجن، اللہ وہ دنیا والے تے معاف کر چھوڑے دیں، پر تو اتنا بڑا احکم الحاکمین ہے، اتنا بڑا کبریاء ہے، اتنا بڑا خالق و مالک ہے میرا اللہ، یا اللہ سا تیرے عاجز بندے ہیں، سارے اٹھے ہتھا کو خالی بلا میں تیری شان کبریائی دے لائق نہیں ہے میرا اللہ، اسا گندے ہیں بندے ہیں جیسے بھی ہے تیرے بندے ہیں، یا اللہ تیری حضورت اٹھا کے بیٹھے ہیں، سونا ربا ساری دعاوں کو قبول اور منظور فرما، پیارا ربا جتنے دوست ہیں بیٹھے جنہ دے اعزاء اقربا رشتہ دار والدین بھائی بند دنیا تو رخصت ہو گئے، یا اللہ سب دی مغفرت فرما، سب دی بخشش فرما، سونا ربا سارا خاتمہ ایمان تے فرما، مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، سارے کل زندگی جو کم کرا جے تو راضی ہوئے تیرا حبیب راضی ہوئے، او کم نہ کرا جے تو ناراض ہوئے تیرا محبوب ناراض ہوئے، توفیق دینے والا تم ہے، یا اللہ سا کو نیکی دی توفیق عطا فرما، پیارا ربا اہل علاقہ دے اتے اپنی رحمت کاملہ نازل فرما، سونا ربا سا کو نماز پنجگانہ بعد جماعت پڑھن دی توفیق نصیب فرما، حج بیت اللہ اور روضۃ الرسول دی بار بار زیارت نصیب فرما، مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرما، سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین